مفتی صاحب بیٹی کی شادی کس عمر میں کروانی ہے تاکہ عوام کو اندازہ ہو؟ اصل عمر 13 سال ہے جب بالغ ہو جائے، لیکن یہ اس صورت میں کہ جب اس کو اس حساب سے رشتہ بھی ملے. ایسا سسرال جس کو پتہ ہو کہ یہ 13 سال ہے، اس کی ایج، اس پر کام کا زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا، اس کو بچوں کی طرح ڈیل کرنا ہے. تو ایسا خاندانی سسرال مل جائے تو اصل عمر 13 سال ہے بچیوں کی شادی کی. لیکن پاکستان میں 18 سال سے پہلے اللیگل ہے، تو وہ اپنی ذمہ داری پہ کریں، آپ نے کرنا ہے تو. لیکن اس میں ضروری ہے، دیکھو یہ جو عمر ہے نا کم عمری، یہ عشق اور محبت کی عمر ہوتی ہے. آپ کو اپنا بچپن یاد ہوگا، اس زمانے میں جو عشق ہوا کرتا تھا اب سوچنے سے بھی نہیں ہوتا ایسا. تو یہ بہت جذبات والی عمر ہوتی ہے. اس میں بچی کو اگر آپ نے شوہر کی نعمت دے دی، وہ اپنے شوہر سے ٹوٹ کے محبت کرے گی. وہ بہت جذباتی ہوگی اپنے شوہر کے معاملے میں، اور اس کی ڈیزائرز بہت زیادہ ہوتی ہیں. کیونکہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے نا، میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ 15-16 سال کی عمر میں لڑکے میں جو جذبات ہوتے ہیں، اس کے بعد جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے وہ جذبات اب کم ہی ہوتے ہیں، بڑھتے نہیں ہیں. تو وہ جذبات دوبارہ نہیں آ سکتے. تو اس عمر میں لڑکے کی شادی ہوگی، بیوی سے عاشق بن کے محبت کرے گا. وہ لڑکی کی شادی ہوگی، شوہر سے عاشق بن کے محبت کرے گی. جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے تو نظریاتی شادی ہوگی پھر، کہ اسلام چونکہ یہ کہتا ہے کہ اب 55 سال میں شادی کر لینا اسلام کا حکم ہے، اس لیے کر رہا ہوں. پھر بیگم کے پاس جائے گا، بولے کہ کل میری آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں. سمجھ رہے ہو؟ نظریاتی ہوگی پھر وہ، باقی آپ خود سمجھدار ہیں. تو جذبات، نکاح میں جذبات چاہیے. وہ جذبات جب ہی ہوتے ہیں جب عمر، بولو، شادی 50 سال میں بھی کامیاب ہوتی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، وہ جذبات نہیں بنتے. اور جب جذبات نہیں ہوتے پھر حقوق بھی ادا نہیں ہوتے. حقیقت جب بیوی سے جذباتی محبت ہوگی نا، پھر کڑوی کسیلی بھی برداشت کرے گا. دیکھو بہت سے لوگ جورو کے غلام ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ جو بیوی بولتی ہے کر رہے ہوتے ہیں. وہ بیوی کو ناراضی برداشت نہیں کر پاتے، ان کو پتہ ہے یار 2 دن ہمارے اس کے بغیر گزریں گے نہیں. اب کیا ہے، 6 مہینے سے بیگم ناراض ہیں، یہ بھی 6 مہینے سے ناراض ہو جاتے ہیں. جواب میں ایسے رپورٹیں آ رہی ہیں، بیگم صاحبہ ناراض تھیں تو یہ بھی ناراض ہو گئے. یہ بہانہ تلاش کر رہے تھے کہ مجھے بھی ناراض ہونے کا کوئی بہانہ ملے. تو جذبات جب ختم تو محبتیں بھی ختم. تو یہ عمر ہے جذباتی، اس میں لڑکی برائی سے بچ جاتی ہے. اس کو جب میاں مل گیا وہ ٹوٹ کے محبت کرے گی، اس کے دل میں کوئی اور نہیں آئے. اور جب زیادہ عمر میں کسی خاتون سے بدگمان نہیں کر رہا آپ کو، لیکن بعض جگہ ایسے ہوتا ہے کہ اتنے بوائے فرینڈ ہو چکے ہوتے ہیں کہ پھر وہ کمپیئر ہی کر رہی ہوتی ہے کہ یار یہ اس کی تو ٹرینڈ تھی لیکن بات چیز کا اسٹائل اچھا تھا، اس کے سر پہ بال بڑے خوبصورت ہیں لیکن اسٹائل وہ گنجے والا. وہ کمپیئر کر رہی ہوتی ہیں کہ اس کی یہ خوبی تھی، اس کی یہ خوبی، پھر اس میں یہ خامی تھی، اس میں یہ خامی. وہ ٹوٹ کے محبت والا عنصر ختم. پھر آپ نے ذرا سی آنکھیں دکھائیں، وہ کہتے ہیں چھوڑو میں جا رہی ہوں، مجھے وہ پرانا والا وہ ابھی تک موبائل پہ رابطے میں. عام طور پر ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن ایسی رپورٹیں آنا بہرحال شروع ہو گئی. وہ جو میمز بھی بنی تھی اس لطیفے میں نا، تم ہی میری کائنات ہو، تم میری راحت ہو. ابے بھائی ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا شادی کی پہلی رات، وہ تو بیچارہ یہ کہہ رہا ہے کہ آج سے تم میری کائنات، یعنی سب کچھ تم ہی ہو. اب کائنات لڑکیوں کے نام بھی ہوتے ہیں. کہہ رہے بیوی سے آج سے تم ہی میری کائنات، تم ہی میری راحت، تم ہی میری چاہت، تم ہی میری مسرت، تم ہی میری فرحت. وہ سمجھی گرل فرینڈس کے نام لے رہا ہے یہ. اس نے کہا جب یہ کھل گیا تو ہم بھی اوپن ہو جائیں. اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر میں ہی چاہت، میں ہی راحت، میں ہی کائنات، میں ہی فرحت، میں ہی مسرت، وسیم بھی تم، ستار بھی تم، غفار بھی تم، کلیم بھی تم. آج سے وسیم بھی، ستار بھی تم، غفار بھی تم. یہ حیران یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ تو ہوگا، یہ تو جلدی جلدی شادیاں کر لیا کرو تاکہ یہ نہ ہو. مفتی صاحب اب ایسا نہ ہو کسی بڑی عمر کی خاتون سے شادی کرنے میں بدگمان ہو جائیں. الحمدللہ ہمارے معاشرے میں بھی خیر غالب ہے، اور یہ جو بر صغیر میں ہماری خواتین میں ابھی بھی مرد بگڑتے ہیں. خواتین میں الحمدللہ شوہروں سے وفا کا ریشو زیادہ نہیں ہے، بہت زیادہ ہے، اور یہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ریشو یہاں ہے. حضرت مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ نے یہ بات لکھی ہے
کہ بر صغیر یعنی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ جو مشرقی علاقے ہیں ان میں جو مسلمان ہیں ان کی بات فرمایا، یہاں کی عورتوں کی ایک صفت اگر اتنی اچھی ہے کہ ہر خامی اس عورت کی برداشت کرنی چاہیے اس صفت کی وجہ سے کہ یہ اپنے شوہر سے وفا کرتی ہیں. یہ چیز آپ کو دوسرے معاشروں میں نظر خدمت ملے گی، خوبصورتی بھی ہوگی، دولت بھی ہوگی، اعتماد ختم. مرد کہیں کمانے کے لیے دوسرے ملک چلا جائے نا 2 سال، اس کو پورا اعتماد نہیں ہوتا. ہمارے یہاں 2 سال باہر جا کے کما رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے بھائی بیگم میری ہے تو میری ہی ہے. تو یہ خیر الحمدللہ غالب ہے. تو میں جو یہ بیانات کرتا ہوں میں کہتا ہوں یہ غالب ہی رہے تو اچھا نہیں ہے. تو یہ کلچر جو ہمارے یہاں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا پھیل رہا ہے، اگر یہ زیادہ پھیل گیا میرے بھائی پھر نہیں اعتماد رہے گا، پھر تو شک شبے اور یہی سلسلے شروع ہو جائیں گے. چلتا ہے کہ لڑکی 18 سال سے پہلے شادی کر سکتی ہے. قرآن میں آتا ہے کہ یہ جو عورت کو اگر طلاق ہو جائے تو اس کی عدت 3 مہینے 3 مینسز ہے. آگے اللہ نے فرمایا کہ واللائی لم یحضن، اگر کسی ایسی بچی کو طلاق ہوئی ہے جس کو ابھی حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا تو پھر اس کی عدت 3 مہینے. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ. 3 حیض نہیں ہے تو اس سے پتہ طلاق تو نکاح کے بعد ہوتی ہے نا، تو اس سے پتہ چلا کہ ابھی لڑکی بالغ نہ بھی ہو تو بھی شادی ہو سکتی ہے اس کی. سمجھ رہے ہو؟ اور فقہاء نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ بعض دفعہ باپ کو اپنی بیٹی کے لیے ایسا اچھا رشتہ مل جاتا ہے کہ اگر وہ بچی کے بلوغت کا انتظار کرے گا تو رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا. تو اچھا خاندان معاشرے کی اور قوم کی ضرورت ہے، حکمرانوں کی ضرورت نہیں ہے. حکمرانوں کی ضرورت صرف ووٹ ملنا ہے کہ اگلی دفعہ بھی ہم ہی آ جائیں. تو ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے آپ کی بچیوں کو آپ کو اچھے داماد ملے برے ملے، آپ داماد کو تلاش کرنے میں آپ کو ٹینشن ہو یا نہیں ہو، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. تو قرآن اللہ کو ہے نا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا ضرورت ہے. تو اللہ نے باپ کو اجازت دی کہ بیٹی ابھی بالغ نہیں بھی ہوئی ہے تو اگر اچھا رشتہ مل گیا ہے تو ایگریمنٹ کر کے اس سے نکاح بولو بھائی کر دو تاکہ یہاں سے نہ نکل جائے رشتہ. اس پر پوری امت کا اجماع ہے، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، امام حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، کسی ایک نے بھی آج تک اس سے اختلاف نہیں کیا. ہاں یہ ضرور ہے کہ بچی اگر نابالغ ہو پھر باپ اگر اس کا رشتہ غیر کفو میں کرے، یعنی بیٹی کے مفاد سامنے نہ رکھے ہوں بلکہ اپنے مفاد سامنے رکھے ہوں. جیسے بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ لاکھوں روپے میں بیٹیاں بیچ دی جاتی ہیں، بڈھے لوگوں سے نکاح کر دیے جاتے ہیں. تو پھر اس کا اصول قاعدہ فقہاء نے بیان کیا ہے کہ ایسی شادی اس وقت کنسیڈر ہوگی جب اس میں بچی کا فائدہ ملحوظ ہو. اگر فائدہ نہیں ہے تو پھر وہ نکاح کالعدم ہوگا. سمجھی کے مفاد سامنے نہ رکھے ہوں بلکہ اپنے مفاد سامنے رکھے ہوں. جیسے بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ لاکھوں روپے میں بیٹیاں بیچ دی جاتی ہیں، بڈھے لوگوں سے نکاح کر دیے جاتے ہیں. تو پھر اس کا اصول قاعدہ فقہاء نے بیان کیا ہے کہ ایسی شادی اس وقت کنسیڈر ہوگی جب اس میں بچی کا فائدہ ملحوظ ہو. اگر فائدہ نہیں ہے تو پھر وہ نکاح کالعدم ہوگا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یعنی صاف پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے جو شادی کی ہے اپنی بیٹی کی